پہلے تو میں اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں اور نوجوانوں کو اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو غصہ دلانے، آپ کو مشتعل کرنے، آپ کو انتقامی کارروائیاں کرنے اور بدلے کی بھاونا میں مبتلا کر کے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے پر آمادہ کرنے کی جو بیہودہ کوششیں ہو رہی ہیں، جتنی خطرناک باتیں اس وقت اللہ رب العزت کی شان میں، رحمت دو عالم محسن انسانیت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، مکے اور مدینے کے بارے میں جو باتیں اس وقت کہی جا رہی ہیں، اور جس طرح آپ کے قتل عام کے منصوبوں کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور ادھرم سنسدوں سے جس طرح کی سطحی اور بازاری باتیں اور ناقابل برداشت باتیں کہی جا رہی ہیں، جن کا مقصد ظاہر ہے یہ کہ آپ کو غصہ دلانا، اور آپ غصے میں آ کر کچھ ایسا کام کر بیٹھیں جس سے کچھ لوگوں کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو کچھ اور سہارا مل جائے۔ مگر آپ نے جس طرح سمجھداری کا ثبوت دیا ہے، آپ نے جس دانشمندی کے ساتھ خاموشی کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ اپنے تجربوں سے بہت کچھ سیکھ چکے ہیں، اور آپ کی جان و مال، آپ کی عزت و آبرو، آپ کے بچے، آپ کا کاروبار بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے آپ کے جو خدمت گزار دن رات اور انتھک کوشش کر رہے ہیں، اپنے کو خطروں میں ڈال کر آپ کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، آپ ان کی قدر کرتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے ہیں، ان کی گزارشات اور مشوروں پر اور ان کی رہنمائیوں پر عمل کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، آپ کو تجربوں نے بہت کچھ سکھا دیا ہے، آپ کے اندر ایک قومی شعور بیدار ہو گیا ہے۔ اب آپ اس طرح کی قوم نہیں رہے کہ ایک بیہودہ نعرہ کسی نے لگایا اور آپ لاٹھی لے کر اس کے پیچھے دوڑ پڑے، سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس بات پر، اس سمجھداری اور دانشمندی کے رویے پر اور صبر و برداشت کی اس سطح پر پہنچ جانے پر میں آپ کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسی رویے پر جمے رہیے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی انسان بے حس ہو جائے، لیکن صبر کا مطلب یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو قدم اٹھایا جائے سوچ سمجھ کر اٹھایا جائے، قدم بھی صحیح ہو اور وقت بھی مناسب ہو۔ آپ نے بہت صحیح رویہ اختیار کیا ہے۔ اس موقع پر میں آپ کو اللہ کا ایک نظام بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم جو ہمیشہ سے جاری ہے اور جاری رہے گا، وہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ اسی سلسلے میں میں نے سورہ ابراہیم کی ایک آیت پڑھی تھی، جس میں اللہ نے اپنے اسی قانون کے حوالے سے ایک تاریخی واقعہ بیان فرمایا ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ ہر زمانے میں پیغمبروں کی بات کو ٹھکرانے اور نکارنے والے لوگوں نے اپنے وقت کے پیغمبروں کو یہ دھمکی دی تھی کہ تم کو ہمارا دیش چھوڑنا پڑے گا، اگر ہمارے دیش میں رہنا چاہتے ہو تو تم کو گھر واپسی کرنی پڑے گی۔ یہ قرآن کے الفاظ کا مفہوم بلکہ ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تم کو اپنے ملک سے نکال کر رہیں گے۔ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، صرف ایک شکل ہے ہمارے ملک میں رہنے کی کہ تم ہمارے دھرم میں واپس آؤ۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو آج ہو رہی ہے۔ قرآن کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہر زمانے میں پیغمبروں کو یہ دھمکیاں سننی پڑی ہیں۔ اس کے بعد ہوا کیا، اس پر خاص توجہ فرمائیے گا۔ اللہ بتاتا ہے اپنی کتاب قرآن مجید میں کہ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ان کے رب نے ان کو بتایا، ان پیغمبروں کو جن کو یہ دھمکیاں دی جا رہی تھیں کہ یہ ان کا منصوبہ ہے، یہ ان کا پلان ہے، تم ہمارا پلان سنو کہ ہم نے کیا طے کر رکھا ہے۔ جو لوگ بھی ظلم کرنے والے ہوں گے،
ہم انہیں ہلاک کر کے چھوڑیں گے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جو ایمان نہیں لائیں گے انہیں ہلاک کر کے چھوڑیں گے، بالکل نہیں، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ جو لوگ ظلم کریں گے، ناانصافی کریں گے، عزتیں لوٹیں گے، سر عام لوگوں کو قتل کریں گے، ہم انہیں ہلاک و برباد کر کے چھوڑیں گے۔ اور اس کے بعد جس ملک سے وہ تم کو نکالنے کی دھمکی دے رہے ہیں اسی ملک میں تم بسو گے بڑی عزت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ مگر ایک بات یاد رکھنا کہ یہ سلوک ہم اپنے ان بندوں اور بندیوں کے ساتھ کریں گے جو آخرت کو مرنے کے بعد میرے سامنے حاضر ہونے کو یاد رکھ کے اس کی تیاری کرتے ہوئے، اس کی فکر کرتے ہوئے، احتیاط کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ بس میں اس وقت آپ سے اللہ کے اس ارشاد کے حوالے سے بڑی محبت کے ساتھ آپ سب سے کہتا ہوں کہ نہ مایوس ہونے کی ضرورت، نہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت، اور نہ آپ مایوس ہیں اور نہ آپ خوف زدہ ہیں۔ آپ تو نہایت دانش مندی کے ساتھ ان حالات سے گزر رہے ہیں۔ آپ کو یقین ہے کہ یہ حالات بدلیں گے اور اس سمت میں بدلیں گے، اس سمت میں جائیں گے حالات جس کا اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ وعدہ فرمایا ہے، اور تاریخ میں نے بار بار اللہ کے اس وعدے کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ بس اتنی ضرور یاد دہانی کے طور پر عرض کرتا ہوں پورے احترام کے ساتھ آپ کے، کہ ذرا اور زیادہ اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک صاف کر لیجئے، خوب نیکیاں کیجئے، غریبوں کی خدمت کیجئے، یہ دیکھے بغیر کہ یہ کس دھرم کو ماننے والا ہے، کس سماج میں پیدا ہوا ہے۔ بیواؤں کے آنسو پوچھئے، ان کے سر پر چادر اڑھائیے، اناتھ اور یتیم بچوں کو اپنی کفالت میں لیجئے، ان کی پرورش کیجئے، غریب بچوں کی اچھی تعلیم کا انتظام کرنے میں کچھ تھوڑی مدد کیجئے، حصہ لیجئے۔ یہ سخت سردی کا موسم ہے شمالی بھارت میں، یہاں سردی سے بچنے کے انتظامات جن لوگوں کے پاس نہیں ہیں ان کو ایسی چیزیں فراہم کیجئے۔ آپ نے دکھایا ہے کہ آپ رحمت للعالمین کے امتی ہیں۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں آپ ہی تھے، میں پھر دہراتا ہوں، آپ ہی تھے جو پورے ملک میں پھیل کر ہر جگہ تپتی ہوئی دھوپ میں، رمضان کے روزوں میں سڑکوں پر کھڑے ہو کر آپ گزرنے والوں کو کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، بچوں کے دودھ اور بسکٹ کا انتظام کرتے تھے، ریلوے اسٹیشنوں پر، بس اسٹیشنوں پر، ہائی وے پر، ہر جگہ آپ نظر آتے تھے۔ تو یہی عمل جاری رکھیے اور اپنے وطن، اپنے ملک کی ترقی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے، اپنے وطن کے خیر خواہ رہیے۔ آپ کی دلی تمنا یہ ہونی چاہیے اور یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا یہ ملک ہر اعتبار سے ترقی کرے، معاشی اعتبار سے بھی، تعلیمی اعتبار سے بھی، صحت کے اعتبار سے بھی اور اخلاقیات کے اعتبار سے بھی۔ یہاں سے کرپشن ختم ہو، یہاں سے رشوت خوری ختم ہو۔ یہ کام بھی آپ ضرور کریں، یہ اتنا ہی اہم ہے جتنی کہ نماز۔ یاد رکھیے، نماز اور زکوٰۃ کو ہمیشہ ایک ساتھ بیان کر کے اللہ ہم کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جتنی ضروری اللہ کی بندگی ہے اتنا ہی ضروری اللہ کی پوری مخلوق کی خدمت بھی ہے۔ بالکل یقین رکھیے کہ مستقبل آپ کا ہے، یقین رکھیے کہ مستقبل سچ بولنے والوں کا ہے، برائی سے بچنے والوں کا ہے، ظلم سے بچنے والوں کا ہے۔ ان کا مستقبل نہیں ہے جو اس وقت بہت زور زور سے چلا رہے ہیں اور وہ باتیں کہہ رہے ہیں جن کو آپ شریفوں کے سامنے مجھے نقل کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی۔ بہت امید کے ساتھ، بہت پازیٹیو موڈ کے ساتھ نیکیوں کو اپنی زندگی میں رچاتے بساتے ہوئے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے آگے بڑھیے۔ ایک بار پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بھوشیہ آپ کا ہے، مستقبل آپ کا ہے۔ ظلم کرنے والے نیست و نابود ہو کر رہیں گے، ظلم کرنے والوں سے ہمارے ملک کو اور انسانی برادری کو نجات مل کر رہے گی۔
میں امید کرتا ہوں کہ جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ دل کے کانوں سے اس کو سنیں گے اور اس پیغام کو ہر ایک تک پہنچانے میں آپ ہماری مدد کریں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ ہم سب کو سلامت رکھیں. آپ نے میری اس معروضات کو غور سے سنا، اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے.